بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ سب اہل اسلام اور انسانی معاشرے کا درد رکھنے والے تمام انسانوں کی خدمت میں عید سعید قربان کی مناسبت سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی عید منانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ان ایام میں جو کہ ایام ذی الحجہ ہیں، اس میں بہت سارے عنوان ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کون سا پیغام لے سکتے ہیں ان ایام سے۔ ان ایام میں ایک مشترک چیز پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اول ذی الحجہ سے دیکھیں ایسے ایام، پھر اس کے بعد مثلاً خاص کر جو حج کے ایام ہیں، حج کے متبرک اور مقدس ایام ہیں، انہی مقدس ایام اور انہی عناصر اور ارکان حج میں سے ایک رکن ہے، وہ ہے مثلاً قربانی کرنا۔ جب محرم حاجی جو ہوتا ہے احرام سے نکلنے کے لیے اس سے اور اپنے اعمال بجا لانے کے لیے ایک رکن جو ہے حج کا، وہ ہے قربانی۔ لہذا یہ حج کے ایام، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس عید کے بعد، عید سعید قربان کے بعد عید الاکبر کے عنوان سے جو تاریخ میں ملتا ہے وہ ہے عید غدیر، اور اس کے بعد ایک اور عید ہے، وہ مباہلہ کی عید ہے۔ لیکن ان سب مجموعے کو اگر ہم دیکھیں ایک مجموعے کی حیثیت سے، تو ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے اس میں رابطہ انسان اور اللہ، یعنی اللہ کے درمیان، اللہ اور انسان کے مابین جو رابطہ ہے اس کو مضبوط بنانے کے کچھ عناصر اور ارکان، اور ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ ہے انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے خالی کرے، اپنے آپ کو ہر زاویے سے اور ہر رنگ سے، ہر طرح کا جو اس کے اوپر بھار ہے، ہر طرح کی زنجیر جو انسان نے اٹھا کے رکھی ہے، یا انسان نے وہ زنجیر اس زنجیر میں جکڑ چکا ہے انسان، چاہے وہ زنجیر ثروت ہو، چاہے وہ زنجیر مثلاً اولاد ہو۔ مثلا حاجی کو ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس سے کہا جاتا ہے یہ ساری زنجیریں توڑ دو۔ ساری زنجیریں توڑنے کے بعد، سارے رنگ چھوڑنے کے بعد، صرف ایک دروا کا رنگ اور ایک صورت میں آنا ہے اس حاجی کو جب وہ کعبے میں جاتا ہے، جب وہ حج کرنے جاتا ہے، اور وہ رنگ ہے رنگ الہی، اور وہ ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ جیسا کسی بھی طرح کا کوئی حائل نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی معنی نہیں، کسی بھی طرح کوئی تیسرا نہیں ہے، فقط اللہ ہے اور انسان ہے جس کے درمیان یہ رابطہ قائم کرنا ہے۔ عید کا سب سے اہم فلسفہ یہی ہے، یہ جو عید قربان پہ سب سے زیادہ تاکید کی جاتی ہے قربان پہ، کہ قربان کرے انسان۔ کس چیز کو قربان کرنا ہے؟ فقط اس بھیڑ کو قربان نہیں کرنا ہے، اس گوسفند کو قربان نہیں کرنا ہے، در واقع انسان اپنی خواہشات کو قربان کرے۔ جو سر ہے اس کا، جو فلسفہ ہے اس کا، انسان اپنی خواہشات کو قربان کرے۔ یعنی جب وہ جو روایت میں آیا ہے کہ جب اس گوسفند کا خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے جس نے قربانی کی ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، چونکہ قصد یہ ہو انسان کا کہ جتنی بھی شہوتیں ہیں، جتنی بھی خواہشات ہیں جو غیر الہی اور جس میں توحید کا رنگ نہیں ہے بلکہ مشرکانہ خواہشات ہے، فاسقانہ خواہشات ہے، فاسدانہ شہوتیں ہیں، ان سب شہوتوں سے میں اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہوں، ان سب کا گلا میں کاٹ رہا ہوں۔ لیکن جب انسان اس حد تک آئے اور اس حد تک توبہ کرے، تو حقیقت میں کہا جائے گا کہ اس کی قربانی رنگ لائے گی۔ اور وہ رنگ لانا مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ہر رنگ سے پاک ہو گیا، اب ہر عیب سے بے عیب ہو گیا، اب ایک ہی رنگ ہے اس کے اوپر، وہ ہے رنگ لا الہ الا اللہ۔ لہذا وہی کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، نہ تیرا کوئی شریک ہے اور نہ میں نے اب وہ شرک کے لباس پہنے ہیں، میں نے بھی وہ شرک کے لباس توڑ دیے ہیں، وہ چھوڑ دیے، وہ اتار دیے ہیں سب کچھ۔ لہذا حقیقی فلسفہ یہی ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان یہ رابطہ مضبوط ہو۔
لیکن یہ رابطہ تب تک مضبوط نہیں ہوگا جب تک اس سلسلہ ہدایت جو اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے کہ اس سلسلہ ہدایت اور اس نظام ہدایت کے اندر نہ آئے، اور اس نظام ہدایت کا جو امپلیمنٹیشن کا مرحلہ ہے وہ مرحلہ امامت کہلاتا ہے، وہ مرحلہ در واقع امام معصوم کا ہوتا ہے۔ جیسے اس لیے روایت میں بھی آیا ہے کہ تمام الحج لقاء الامام، امام باقر علیہ السلام کے فرمائشات میں کہ اگر انسان کو اپنا حج مکمل کرنا ہے تو حج تو اس کے ارکان تو ہو گئے، سارے ارکان اس نے بجا لائے، حج عمرہ تمتع اور حج تمتع کے بعد اس نے تمام ارکان بجا لائے، حج تو اس کے احکام اس نے انجام دے، اس کے آداب اس نے رعایت کی، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور حج کے احکام انجام دیتے ہوئے ظاہری فقہی لحاظ سے اور شکل کے اعتبار سے، فریم کے اعتبار سے حج مکمل ہو گیا۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ حج کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ تکمیل تک پہنچانا، اس کو اتمام تک پہنچانا ہے، تمامیت کی منزل تک اس کو لے جانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لقاء الامام، کہ جب تم آؤ گے امام کی خدمت میں، امام وقت کی خدمت میں، تو وہاں پہ آ کے ہر کوئی بیعت کرے کہ میں ناصر بھی ہوں، میں مددگار بھی ہوں، میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے راہ ولایت میں تیار ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی قربانی ہے، یعنی اس قربانی سے نکل کے ایک عظیم قربانی کرنی ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ وہ ہے جب امام کی خدمت میں آتا ہے انسان۔ لہٰذا ایک گوسفند خالی نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو ایک سمبل ہے، ایک نمونہ ہے کہ جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں علیہ نبینا علیہ السلام کے بدلے میں ایک گوسفند ذبیحہ ہوا، اور یہ پسند آیا اللہ تعالیٰ کو اور اس نے مقرر کر دیا۔ لیکن وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، کہ ہم نے اس کو فدیہ قرار دیا ہے ذبح عظیم۔ ذبح عظیم گوسفند تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ شان جو ہے وہ اجل ہے، ایک نبی کی گوسفند کے مقابلے میں اصلاً قابل قیاس نہیں ہے۔ لیکن وہ ذبح عظیم کون ہے؟ وہ ذبح عظیم امام معصوم، امام حسین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا عید سعید قربان اور پھر عید غدیر، عید مباہلہ، اس میں ایک مشترک عنصر ہے، وہ ہے امامت اور ولایت کو تثبیت کرنا، اس کا اقرار کرنا۔ اور یہ جو احادیث بھی وارد ہوئے ہے کہ لقاء الحج تمام، لقاء الامام تمام الحج، تو یہ سب چیزیں نشاندہی کرتی ہے کہ انسان جب تک نصرت امام اور جب تک امام کے راہ میں اور امامت کے نظام امامت کے سلسلے میں اپنی قربانی نہ دے، تب تک اس کا حج بھی ادھورا ہے، تب تک اس کی ملاقات بھی اپنے خالق کائنات کے ساتھ ادھوری ہے، تب تک حقیقی توحید تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا حقیقی توحید کی ان اعلیٰ منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ امامت سے گزرنا پڑے گا۔ اگر راہ امامت سے نہیں گزرا تو وہ کسی اور راستے سے جا رہا ہے، وہ اس توحید تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اس عشق، اس معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ذبح عظیم بھی قرار دیا کس کو؟ امام معصوم، امام حسین علیہ السلام نے۔ لہٰذا جب وہ وقت آیا کہ اس نظام ہدایت پہ اور نظام امامت پہ اگر کہیں پہ کوئی آنچ آئے، تب جب اس نظام امامت کو اتنا بڑا خطرہ لاحق ہو کہ فساد ہر جگہ پھیل جائے، ہر جگہ فسق و فجور عام ہو، عصیان عام ہو، اور دین کے جو اصلی عناصر تھے، دین کی جو اصلی قدریں تھیں، وہ بگڑنے لگے، وہ ان کا نام و نشان ختم ہونے لگے، تب جا کے امام وقت پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اٹھا کے سب کچھ قربان کر دے۔ اور ایسا ہی امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیا۔ لہٰذا وہ سمبل اور حج کا سمبل، یہ حقیقت میں وہ اسوات حسنہ ہے کہ جو ہر انسان کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ عید سعید قربان ہمیں کہاں تک پہنچائے؟ یہ ولایت اور امامت کے تصور کو مکمل کرے۔ اور نظام غدیر نظام ولایت ہے کہ جس میں ہم اب عملی شکل دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مرحلے کس میں داخل ہوتے ہیں؟ اس کے بعد ہم محرم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ غدیر کو چھوڑ کے، عید قربان کو چھوڑ کے مستقیم اور براہ راست محرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، نہیں ہے،
وہ رسوماتی محرم ہے، وہ رسوماتی حسین ہے، وہ رسوماتی عاشورہ ہے، وہ رسوماتی کربلا ہے، کہ وہ حقیقی تصور جو اور حقیقی عقیدہ جو توحید کا ہے، حقیقی عقیدہ جو ولایت کا ہے، وہ زندہ نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے شارٹ کٹ لیا۔ لہٰذا حقیقی توحید کو اور حقیقی ولایت الہی کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں ان تمام مراحل سے گزرنا ہوگا۔ لہٰذا عید ہمیں کہاں پہنچائے؟ ولایت تک پہنچائے۔ غدیر ہمیں کہاں پہنچائے؟ ولایت تک پہنچائے۔ اور ولایت کی سب سے اعلیٰ منزل کیا ہے؟ وہ ہے عاشورہ۔ لہٰذا عاشورہ تک پہنچنے کے لیے ان تمام چیزوں سے گزرنا ہوگا اور ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو فہم و ادراک کرنا ہوگا۔ ان کے بغیر ہم نہ چاہیں۔ غدیر کو غدیر ہی کا مقام دے، عید کو عید ہی کا مرتبہ دے، اور عاشورہ کو عاشورہ ہی سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔